السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ کو بتلایا گیا کہ اس باب میں نون ساکنہ اور تنوین کے احکام کی تفصیل ہے۔ چنانچہ پہلے شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وحکم تنوین ونون یلفا وحکم تنوین ونون یلفا اظہار ادغام وقلب اخفا۔ تو آپ کو تنوین اور نون ساکن کا فرق، اسی طرح سے نون ساکن اور تنوین کے کتنے احکام ہیں، یعنی احکام تو 4 ہی ہیں، لیکن اجمال و تفصیل کے اعتبار سے بعض لوگوں نے 5، کسی نے 3 اس طرح سے ذکر کیا ہے، یعنی تعداد احکام میں 3 قول تھا، اس کو جو ہے آپ کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ کو اظہار، ادغام، قلب، اخفا، اس کے علت اور اسی طرح سے ان کی تعریفات جو ہے آپ کو بتلائی گئی۔ اب جو ہے فعند حرف الحلق اظہر والدغم فی اللام والرا لا بغنۃ اللزم۔ اب یہاں سے جو ہے نون ساکنہ اور تنوین کے احکام جو اجمال المصنف نے ذکر کیے تھے، اب ان کے قواعد ذکر کر رہے ہیں کہ اظہار، ادغام، قلب اور اخفا کب ہوگا، کتنے حرفوں میں ہوگا، اس کو جو ہے اب تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں لہذا حروف حلقیہ کے پاس یا حرف حلق کے پاس اظہر، اظہار کرو۔ اظہار کا حکم جو ہے یہاں پر آ گیا نون ساکن اور تنوین کے اظہار کا حکم، مطلق نہیں بلکہ نون ساکن اور تنوین کے اظہار کا حکم کیا بتلایا؟ فعند حرف الحلق اظہر۔ پورا ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے۔ لہذا حروف حلقیہ کے پاس اظہار کرو اور ادغام کرو لام اور را میں، ایسا ادغام جو غنے کے ساتھ ضروری نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ تو اظہار کا حکم جو ہے چند لفظوں میں بیان کیا، فعند حرف الحلق اظہر۔ حروف حلقیہ کے پاس نون ساکن اور تنوین میں اظہار کرو۔ یہ جو ہے اظہار کا قاعدہ اور اظہار کا حکم جو ہے بتلا دیا کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو کہہ رہے کہ حروف حلقیہ کے پاس جو ہے اظہار کرنا ہے۔ اور دوسرے شعر کے اندر، دوسرے مصرے کے اندر، اس دوسرے شعر کے دوسرے مصرے کے اندر ادغام بلا غنہ کو بتلایا گیا ہے۔ اظہار حلقی کی تعریف اب کیا ہوگی؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے اظہار کی تعریف اور ایک ہے نون ساکن اور تنوین کے اظہار کی تعریف، یعنی اظہار حلقی کی۔ دونوں میں فرق ہے۔ اظہار مطلق کی تعریف ہوتی ہے اداء الحروف کما اقتضى ذاتہ، کہ حرف کو اس کی ذات کے تقاضے کے مطابق ادا کرنا، بس یہ ہے اظہار اصلی یعنی مطلق اظہار کی تعریف۔ اب نون ساکن اور تنوین کے اظہار کا مطلب کیا ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آنے پر نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج اصلی سے ظاہر کر کے پڑھنا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کو بغیر غننے کے پڑھنا، یعنی غنہ زائدہ مراد ہے۔ اظہار حلقی کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟
وہ حروف حلقیہ کے پاس ہوتا ہے، اور حروف حلقیہ جو ہے 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ یہاں ایک بات جو ہے آپ بہت باریک سی اور لطیف سی بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ اظہار کے 3 درجے ہیں، اعلیٰ، اوسط اور ادنا۔ اظہار کے 3 درجے ہیں، اعلیٰ، اوسط اور ادنا، اور اس کی وجہ کیا ہے آپ کو بتلایا تھا کہ اظہار کی علت ہے بعد مخرج۔ اظہار کی علت کیا ہے؟ بعد مخرج ہے، لہذا نون ساکن اور تنوین سے جتنا زیادہ بعد ہوگا اتنا جو ہے کامل درجے کا اظہار ہوگا۔ حروف حلقیہ میں اظہار ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کا، تو جب یہ جو ہے بعد مخرج ہی اس کا سبب ہے تو جو حرف حلقی نون ساکن سے جتنا دور ہوگا اسی قدر اظہار اعلیٰ ہوگا، لہذا 3 درجات ہوں گے، 3 درجات، اعلیٰ، اوسط اور ادنا۔ آپ جانتے ہیں کہ حروف حلقیہ جو ہے 3 جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اقصائے حلق، ادنائے حلق اور وسط حلق۔ اقصا بالکل وہ حصہ جو سینے سے متصل ہے، ادنائے حلق وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، بیچ میں بچا جو ہے وسط حلق۔ تو اب اس میں جو ہے حمزہ اور ہا، ان دونوں حرفوں میں اظہار جو ہے اعلیٰ درجے کا ہوگا، کیونکہ حمزہ اور ہا کے درمیان جو ہے دوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے نون ساکن اور تنوین میں۔ تو نون ساکن اور تنوین اور حمزہ اور ہا کے درمیان جو ہے کیا ہے، دوری بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس میں اعلیٰ درجے کا اظہار کیا جائے گا۔ اوسط درجے کا اظہار ہوگا عین اور ہا میں، کیونکہ یہ دونوں جو ہے نون ساکن سے حمزہ اور ہا کے مقابل میں ذرا قریب ہیں، یعنی حروف حلقیہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، وہ تقسیم ہے ہی اقصائے حلق، وسط حلق اور ادنائے حلق۔ تو اب یہ جو ہے اس اقصائے حلق اور ادنائے حلق کے بیچ میں جو وسط حلق ہے، تو یہ جو ہے ان دونوں کی بنسبت نون ساکن سے نہ بہت زیادہ قریب ہے اور نہ بہت زیادہ دور ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے اوسط درجے کا اظہار ہوگا۔ اور ادنا درجے کا اظہار ہوگا غین اور خا کے اندر، کیونکہ یہ دونوں نون ساکن سے بہت قریب ہیں، نسبتاً بہت قریب کہا جا رہا ہے۔ تو اب جو ہے اظہار حلقی کے 3 درجے ہو گئے، کیونکہ اس کی علت پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس کی علت ہے بعد مخرج، اور حمزہ ہا کا مخرج جو ہے نون ساکن اور تنوین سے بہت دور ہے، اور جو ہے غین اور خا کا مخرج جو ہے بہت قریب ہے، اور عین اور ہا کا مخرج جو ہے بہت زیادہ قریب بھی نہیں ہے، بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 3 درجے ہوں گے، اعلیٰ، اوسط اور ادنا۔ تو اظہار اعلیٰ حمزہ اور ہا میں، اوسط جو ہے عین اور ہا میں، اور ادنا جو ہے غین اور خا میں ہوگا۔ اسی لیے یہ غین اور خا جو ہے چونکہ قریب ہیں، بعض لوگوں نے نون ساکن اور تنوین کے بعد غین اور خا میں اخفا بھی کہا ہے، وہ دوسری روایت میں امام حفص کے یہاں نہیں ہے، بس آپ اتنا سمجھیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اظہار حلقی میں جو کہا گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار کیا جاتا ہے، تو یہ اظہار کیا کیوں جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بعد مخرج یعنی حروف حلقی کا مخرج نون ساکن اور تنوین سے چونکہ دور ہے، اس وجہ سے، یعنی جواب جو پہلے بات بتائی گئی وہی ہے کہ بعد مخرج ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور یا یوں کہہ لیجئے کہ کیونکہ اظہار کی علت یہاں پائی جاتی ہے۔ ایک جواب آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار کب ہوتا ہے؟ حروف حلقیہ آنے پر۔ کیوں ہوتا ہے؟ بعد اظہار کی علت کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اظہار کی علت کیا ہے؟ بعد مخرج، تو ان کے درمیان بعد مخرج پایا جاتا ہے۔ بہرحال اظہار کا قاعدہ ہو گیا،
अब जो है फरमा रहे वअदगिम वद्दगिम फिल लाम वर्रा ला बिगुन्नतिल लजिम, और लामो रा में इदगाम करो, ऐसा इदगाम ला बिगुन्नतिल लजिम जो गुन्ने के साथ जरूरी नहीं है, यानी जरूरी नहीं है बल्कि जायज है, बेहतर है। इदगाम की बएतबारे मुदगम आपको बतलाया गया था पहले भी बाबुल इदगाम के अंदर कि इदगाम की बएतबारे मुदगम की कैफियत के जो है दो किस्में पाई जाती हैं, एक ताम और एक नाकिस। ताम का मतलब ये होता है कि जिसमें हरफे मुदगम की कोई सिफत बाकी न रहे, जैसे मिल्लदुन्हु, जैसा कि यहां पर बतला रहे हैं, मिर रब्बिक अर्रआहु इस्तगना। इदगाम नाकिस किसको कहेंगे? जिसमें हरफे मुदगम की कोई सिफत बाकी रहे, जैसे मन यकूलु, इस बात के एतबार से इसी को बतला रहे हैं, मन यकूलु, मिनवाल वगैरह। अब यहां मुसन्निफ ने, यानी यह कायदा हुआ कि नूने साकिन और तनवीन के बाद, नूने साकिन और तनवीन के बाद अगर जो है लाम या रा आए तो इदगाम होगा। इसी तरह से आगे भी बतला रहे हैं, नूने साकिन या तनवीन के बाद यूमिन के 4 हरफों में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होगा। तो गोया कि यरमुलून के 6 हरफों में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होगा। यूमिन का 4 हर्फ और लाम और रा, इनका मजमूआ है यरमुलून। एक बात यहां पर याद रखिए, हम लोगों की जुबान में और आमतौर से जो है किताबों में यही लिखा रहता है यरमलून, मीम के ज़म्मे के फतहे के साथ लिखा रहता है, लेकिन ये जो है गलत आम हो गया है, असल है यरमुलून, रमला यरमुलू से है ये। तो हरूफ यरमुलून में से अगर कोई हर्फ आता है तो वहां पर इदगाम होता है, लेकिन यहां पर मुसन्निफ ने लाम और रा के बारे में बतला दिया कि लाम और रा के अंदर इदगाम किया जाएगा, लेकिन ऐसा इदगाम जो गुन्ने के साथ जरूरी नहीं बल्कि जायज है। यानी हम जो है अपनी जुबान में यूं कहते हैं कि लाम और रा के आने पर इदगाम बिला गुन्ना होता है, और इदगाम बिल गुन्ना भी जायज है, जैसा कि आपको बतलाया जाएगा जी। वद्दगिम, तो इदगाम की 2 किस्में हो गई, इदगाम ताम और इदगाम नाकिस। अब जो है मुसन्निफ ने ला बिगुन्नतिल लजिम जो कहा है, उसका मतलब यह है कि लाम और रा में नूने साकिना और तनवीन का जो इदगाम किया जा रहा है वो गुन्ना और बगैर गुन्ना दोनों तरह सही है, दोनों तरह सही है। और ला बिगुन्नतिल लजिम ये तरकीबी एतबार से ला जो है हरफ नफी है और वो लजिम पर दाखिल है, या लजिमा ये ला बिगुन्नतिन की जो है सिफत है, और दोनों सूरत में मतलब ये होगा कि लाम और रा में जो इदगाम है ये ऐसे गुन्ने के साथ नहीं है जो जरूरी और लाजिम हो, बल्कि जायज है। इस तरीके बयान से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तरीक़ के मुताबिक आपको मालूम होगा कि इमाम हफ्स के 2 तरीक़ हैं, एक तरीक़े जज़री और एक तरीक़े शातबी। तो तरीक़े जज़री के मुताबिक, अपने तरीक़ के मुताबिक मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने इदगाम मअल गुन्ना और बगैर गुन्ना के खुल्फ को बयान कर दिया, जैसा कि किताब नश्र और तय्यबा में बयान किया है, और ये उनके लिए ज़रूरी भी था। आप यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए कि नून साकिन और तनवीन, पहले तो आप ये याद रखिए कि हम जो तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो हम तरीक़े शातबी में पढ़ते हैं, तरीक़े शातबी में पढ़ते हैं। इमाम हफ्स के 2 तरीक़े हैं, तरीक़े जज़री और तरीक़े शातबी। तो तरीक़े शातबी में नून साकिन और तनवीन के बाद अगर लाम और रा आए तो वहां पर इदगाम बिला गुन्ना होता है, यानी इदगाम ताम होता है, जैसे मिल्लदुन्हु।
لیکن امام جزری کے طریق میں یہاں پر ادغام بالخلف ہے، یعنی ادغام بالخلف باعتبار کیفیت، یعنی ادغام بالغنہ بھی ہے اور ادغام بلا غنہ بھی ہے۔ اسی لیے مصنف نے اپنے طریق کے مطابق بتلا دیے کہ لا بغنۃ لازم، ایسے غنے کے ساتھ ادغام کرو جو ایسے غنے کے ساتھ جو لازم نہیں ہے، یعنی اس کو غنے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بغیر غنے کے بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی طریق کے مطابق انہوں نے بتلا دیا، اور یہ ضروری بھی تھا ان کے لیے کیونکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ان کا طریق کیا ہے۔ بہرحال تو یہ طریق جزری میں ایسا ہوگا کہ لام را کے آنے پر جو ہے نون ساکن اور تنوین کا ادغام بالغنہ اور بلا غنہ دونوں صحیح ہے۔ نون ساکن کے لام و را میں ادغام بالغنہ ہونے کی کوئی شرط ہے یا مطلقاً ادغام بالغنہ ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر جو مصنف نے کہا ہے کہ لا بغنۃ لازم، نون ساکن کے بعد اگر جو ہے لام اور را آئے تو وہاں پر جو ہے غنہ کرو، لیکن کیسا؟ ایسا غنہ، ایسا ادغام کرو، ایسا ادغام جو غنے کے ساتھ لازم نہیں ہے، یعنی غنے کے ساتھ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ہر جگہ قاعدہ جاری ہوگا کہ جہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر جو ہے لام یا را آ جائے تو وہاں پر ادغام بالغنہ کر سکتے ہیں امام جزری کے طریق میں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ صحیح، ہر جگہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ادغام بالغنہ اسی جگہ کیا جا سکتا ہے جہاں پر نون جو ہے مقطوع الرسم ہو، نون مقطوع الرسم ہو، جیسے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب جو ہے فَإِن یہ الگ لکھا جائے اور لم تفعلوا الگ۔ قرآن میں آپ کو ملے گا ان لم اور علم، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر نون لکھا ہوا نہیں ہے، تو مقطوع الرسم ہونا ضروری ہے کہ نون جو ہے الگ سے لکھا ہوا ہو، تو ایسی جگہ پر جو ہے ادغام بالغنہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر جو ہے نون ساکن مقطوع الرسم نہیں ہے، یعنی وہ لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ جو ہے موصول ہے، آپ آگے پڑھیں گے کتاب المقطوع والموصول کے اندر باب المقطوع والموصول ایک مستقل باب آ رہا ہے کہ کون سے کلمے کو مقطوع لکھنا ہے، کون سے کلمے کو جو ہے موصول لکھنا ہے۔ تو موصول کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر نون ساکن نظر نہیں آئے گا، لکھا نہیں جائے گا، اور ایسا ہوگا جیسے لام مشدد فَإِن لَم، اس طرح سے۔ اور جو ہے مقطوع کا مطلب ہے کہ لکھا جائے گا فَإِن لَم، اور نون کا اس میں جو ہے ادغام کیا جائے گا۔ تو ایسی جگہ پر جہاں پر نون لکھا ہوا ہوگا وہاں پر تو آپ جو ہے ادغام بالغنہ بھی کر سکتے ہیں اور ادغام بلا غنہ بھی کر سکتے ہیں خلف کے ساتھ۔ لیکن امام شاطبی کے طریق میں تو چاہے وہ لکھا ہوا ہو چاہے لکھا ہوا نہ ہو، دونوں صورت میں ادغام بلا غنہ ہی کرنا ہے۔ لیکن امام جزری جو اپنے طریق کے مطابق بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے ان کے یہاں بھی بالخلف جو ہے ہر جگہ جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ جائز ہے جہاں پر نون ساکن مقطوع الرسم ہو، یعنی وہاں پہ لکھا ہوا ہو، لہذا اگر مرسوم نہ ہو تو ادغام بالغنہ جائز نہیں ہوگا۔ جیسے ان لن نجمع ہے تو وہاں پر نون لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کو کیا پڑھتا؟ لن نجمع، ایسے ہی پڑھا بھی جاتا ہے، اور وہاں پر نون لکھا ہوا بھی نہیں ہے ان کے بعد، یعنی حمزہ کے بعد، تو وہاں پر جو ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں ادغام بالغنہ نہیں کر سکتے۔ اور فَإِن لَم میں جو ہے کہ فَإِن لَم یہ غنہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے نون مقطوع الرسم ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ کیا نون ساکن اور تنوین کے بعد لام و را میں کوئی کلمہ ایسا بھی ہے جو مستثنا ہو، یا ہر جگہ جو ہے ادغام کرنا ضروری ہے؟ کوئی کلمہ مستثنا نہیں ہے، ہر جگہ جو ہے ادغام کرنا ضروری ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر جو ہے لام اور را آئے تو وہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ ہاں البتہ صرف اگر فرق ہے تو فرق یہ ہے کہ کہیں پر جو ہے
ادغام بالغنہ کر سکتے ہیں اور کہیں ادغام بلا غنہ، یعنی ادغام تام اور ادغام ناقص کا تو فرق ہے، یعنی ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ کا فرق ہے، لیکن ادغام ہر جگہ ہوگا جہاں پر بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا را آئے۔ بہرحال ادغام کی مصنف نے دو قسمیں کر دی، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ، یہ کہہ کر کے لا بغنۃ لازم کے ذریعے۔ تو اب جو ہے دو حرفوں کے اندر تو انہوں نے بتلا دیا کہ ادغام بلا غنہ کرنا ہے اور یا جو ہے ادغام بالغنہ کرنا ہے، جیسا بھی آپ کریں، لیکن یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو ہے ادغام آپ کو کرنا ہے لام اور را میں، لیکن ایسا ادغام لا بغنۃ لازم جو غننے کے ساتھ ضروری نہیں ہے بلکہ غننے کے ساتھ جائز ہے۔ اب جو ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ 6 حرفوں میں ادغام ہوتا ہے، تو 2 حرفوں کو مصنف نے بیان کر دیا ہے۔ اب جو ہے اگلے شعر کے اندر 4 حرفوں کو بیان کریں گے جو اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ کو بتلایا جائے گا۔ بہرحال دونوں شعر کا ترجمہ پھر دوبارہ دیکھ لیجئے۔ وحکم تنوین ونون یلفا اظہار ادغام وقلب اخفا وعند حرف الحلق اظہر والدغم فی اللام والراء لا بغنۃ لازم، اور تنوین اور نون ساکن کا حکم پایا جاتا ہے بصورت اظہار، ادغام، قلب اور اخفا، لہذا حرف حلقی کے پاس اظہار کرو اور لام اور را میں ادغام کرو، ایسا ادغام جو غننے کے ساتھ لازم نہیں ہے بلکہ جائز، یہ اپنی طرف سے لگانا ہے۔ اسی پہ آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔